اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وقال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 18 سے آج کی تفسیر ہے. سورہ نساء آیت نمبر 18 سے. سورہ نساء آیت نمبر 18 میں اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ مختصر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ موت کے وقت اگر کوئی گنہگار دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے فلاں گناہ کو معاف کر دے، مسلمان دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے فلاں گناہ کو معاف کر دے، توبہ قبول نہیں ہوگا. توبہ قبول نہیں ہوگا. جب موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تو ایک مومن دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، دعا قبول نہیں ہوتا ہے. ایک کافر موت کے وقت کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، موت کو دیکھ کر، تب بھی کیا اس کا توبہ قبول نہیں ہوگا. کافر موت کے وقت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، لا الہ، قبول نہیں ہوگا. وہی کہ اللہ نے آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے. دیکھیے ترجمہ، ولیسا نہیں، ولیست کا مطلب نہیں، التوبہ توبہ نہیں ہے، للذین جو یعملون السیئات، یعملون عمل کرتی ہیں، سیئات برا عمل. مطلب اللہ نے فرمایا کہ توبہ نہیں ہے جو برا عمل کرتے ہیں، ان کا توبہ قبول نہیں ہوتا جو کیا ہے برا عمل کرتے ہیں. کب قبول نہیں ہوتا توبہ؟ کب قبول نہیں ہوتا؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب حضر، حاضر ہوتا ہے. کیا حاضر ہوتا ہے؟ احدہم، تم میں سے کسی کے پاس، مطلب احدہم کا مطلب تم میں سے کسی کے پاس کیا ہے؟ حاضر ہوتا ہے. کیا حاضر ہوتا ہے؟ الموت، موت. جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہوتا ہے، مطلب ایک انسان کیا اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے موت کو، پھر کہتا ہے کہ قال گناہ، مطلب موت کے وقت کیا ایک انسان کہتا ہے کہ قال انی، بے شک میں، توبہ کرتا ہوں، الان، اب. موت کو دیکھ کر کے گنہگار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اب کیا ہے میرے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اب میں کیا ہے کفر سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اب میں شرک سے توبہ کرتا ہوں. اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. وہی فرمایا انی، جس کو بھی موت آئی ہے، موت کے وقت، ابھی موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ کہتا ہے انی، بے شک میں، توبہ کرتا ہوں، الان، اب اللہ تعالیٰ اب میں کیا میرے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ توبہ قبول نہیں ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ولیست التوبہ، توبہ قبول نہیں ہوگا. دیکھیں آیت کے شروع سے، ولیست التوبہ، توبہ قبول نہیں ہوگا، الذین، جو یعملون سیئات، جو برا عمل کرتے ہیں. کب توبہ قبول نہیں ہوتا؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب حضر، حاضر ہوتا ہے، احدہم، تم میں سے کسی کے پاس موت. مطلب جب موت حاضر ہوتا ہے، ہمارے پاس موت آ جاتی ہے، اس وقت ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے توبہ کو قبول فرما. لیکن انسان کیا توبہ کرتا ہے؟ قال، موت کے وقت کہتا ہے کہ انی، بے شک میں، اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہوں، الان، اب اللہ تعالیٰ اب میں کیا اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ولیست التوبہ، موت کو دیکھ کر انسان کا توبہ قبول نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ فرعون ڈوب رہا تھا، ابھی سمندر میں ڈوب رہا تھا. اس وقت فرعون نے کیا فرمایا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. فرعون جب پانی میں ڈوب رہا تھا اس وقت کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کیا ہے تجھ پر ایمان لاتا ہوں. فرعون ڈوب رہا، اپنی آنکھوں سے فرعون موت کو دیکھ رہا تھا. اس وقت کیا ہے فرعون نے کہا کہ اے اللہ اب میں کیا ہے توبہ کرتا ہوں، اب میں کیا اسلام لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیرا توبہ قبول نہیں ہوگا. اب کیا ہے تیرا توبہ قبول نہیں ہوگا. بلکہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جب فرعون کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام مٹھی اٹھا کر کے فرعون کے منہ میں ڈال رہے تھے، فرعون کے منہ میں ڈال رہے تھے. کہیں وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہ کرے، کہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے فرعون کے توبہ کو قبول نہ کرے، کہیں فرعون اسلام قبول کر، مرتے وقت فرعون کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام اس وقت کیا ہے مٹھی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. دیکھیے اللہ کی رحمت دیکھیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، فرعون کا توبہ کیا یہاں قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھ کر کیا اس نے توبہ کیا، اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے فرعون کا توبہ کیا ہے قبول نہیں ہوگا. کیونکہ کیسا معلوم ہوا کہ فرعون کا توبہ قبول نہیں ہوا؟ خود اللہ نے کہا کہ نہیں تیرا توبہ کیا ہے قبول نہیں ہوگا. خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل. یہاں ایک عقیدے کا جو مسئلہ ہے، یہاں کیا ہے عقیدے کا جو مسئلہ ہے. ایک کافر ہے، پوری زندگی کفر تھا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، توبہ قبول کرنا نہیں قبول کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
کسی کا توبہ قبول کرنا نہیں قبول کرنا یہ کیا اللہ کے ہاتھ، ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہاں لیکن کوئی کافر جو ہے نا آخری مرحلے میں، مطلب ابھی چند سیکنڈ میں اس کی موت آنے والے، اس وقت وہ کافر کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اس وقت کافر کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. ہم دنیا کے اعتبار سے کیا ہے اس کافر کو مسلمان مانیں گے، مسلمان مان کر کے اسے غسل دیں گے، اسے مسلمانوں کے جنازے، مسلمانوں کی جو مقبرہ ہے جہاں مسلمان دفن ہوتی وہاں اسے دفنائیں گے. اگر کوئی کافر مرتے وقت کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہم اسے مسلمان مانیں گے دنیا کے اعتبار سے. ہاں توبہ قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر مرتے وقت کیا اسی وجہ سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو طالب جو آپ وسلم کے چاچا تھے ان کو کہتے ہیں کہ ابو طالب ابھی چند سیکنڈ میں ان کی موت آنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو کہتے ہیں کہ ابو طالب تم کیا کرو، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو بس، تم صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو بس. لیکن وہ نہیں پڑھے. یعنی کہ لیکن ہمارے سامنے کوئی کیا ہے کافر ہے وہ مر گیا، مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہم اس کے نماز جنازہ پڑھائیں گے. ہم کیا کریں گے جس طرح مسلمانوں کو کرتے اس طرح کریں گے، کیونکہ توبہ قبول کرنا نہیں قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں. فرعون نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اس کا توبہ قبول نہیں ہوا. کیسا معلوم ہوا؟ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اے فرعون اب تیرا توبہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے بتایا. اب ہم نہ معلوم نہیں ہے اس کا توبہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہم کیا کریں گے دنیا کے اعتبار سے کیا ہے ہم اسے یہ کریں گے. کیونکہ اس کی ایک اور مثال ایک یہودی تھا، پوری زندگی یہودی بچہ تھا، پوری زندگی یہودی تھا، مرتے وقت اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی بس. ہمارے نبی نے اس کے بعد جا کر اسے لا الہ الا اللہ مرتے وقت تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس بچے کو اللہ نے میری وجہ سے آگ سے بچا لیا. یعنی کہ اگر کوئی کافر لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے ہم اسے دنیا کے اعتبار سے مسلمان مان کر کے اسے نماز جنازہ وغیرہ پڑھائیں گے. دیکھیے یہاں جو بات بتائی کہ گنہگار ہے کافر ہے، دونوں کے بارے میں فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایک کافر جو ہے نا قیامت کے دن توبہ کرے گا کافر، اے اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تو کفر کی حالت میں تیری موت آئے تو قیامت کے دن بھی کہے تیرا توبہ قبول نہیں. ولیست دیکھیے کہ وللذین اسی آیت کے آخر میں قال انی تبت الآن، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وللذین ولا نہیں، نہ ہی ان لوگوں کا توبہ قبول ہوگا الذین جو یموتون مر جاتے ہیں وہم کفار، وہم واو جو ہے نا اس حال میں کہ وہ سب کافر ہیں. مطلب جو کوئی شخص کفر کی حالت پہ اس کی موت ہو جاتی ہے وہ کیا ہے اس کا بھی توبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. بلکہ مفسرین کہتے ہیں کل قیامت کے دن کیا ہے یہ کافر توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ نے فرمایا کہ وللذین یموتون، نہ ہی ان لوگوں کا توبہ قبول ہوگا جو مر گئے ہیں کافر کی حالت میں، جن کی موت آ گئی ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے بارے میں اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک کا مطلب یہی لوگ ہیں اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم کافروں کے لیے عذابا علیما، علیم کا مطلب دردناک عذاب، دردناک عذاب کیا اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ آیت نمبر 18 میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی مسلمان بھی ہے گناہ کی توبہ موت کے وقت کرتا ہے تو اس کا توبہ قبول نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی کافر ہے موت کو دیکھ کر کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کا بھی کیا ہے اسلام دنیا کے اعتبار سے کیا ہم مانیں گے مسلمان ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے. اسی طرح دیکھیے کہ فرعون نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، موت کو دیکھ کر اللہ نے اس کا توبہ قبول نہیں کیا، کیونکہ توبہ قبول کرنا نہیں قبول کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اس کے بعد کافر قیامت کے دن کیا ہے توبہ کریں گے وللذین یموتون وہم کفار. اللہ نے فرمایا کہ نہیں تم کافر کی حالت میں تمہاری موت آئی تو تم کیا ہے تمہارا توبہ قبول نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں جیسا کہ اس آیت کا اس سورت کا جو نام ہے سورۃ النساء، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. سورۃ النساء میں عورتوں کے احکام و مسائل کا ذکر ہے. یہاں بھی جو کیا عورتوں کے احکام و مسائل کیا ہے خاص طور پر کیا ہے آیت نمبر 19 میں زمانی جاہلیت میں عورت پر کیا ظلم کیا جاتا تھا وہ ذکر ہے زمانے جاہلیت میں. دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ ترجمہ دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. جب بھی آپ یا ایھا الذین آمنو قرآن میں سنتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ قول آپ کو یاد رکھنا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم یا ایھا الذین آمنو سنو تو کان کھول کر سنو کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا تم کو حکم دیتا ہے یا کسی بات سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے. یہاں بھی کیا ہے اللہ نے ایک چیز سے روکا ہے جو زمانے جاہلیت میں جو لوگ کام عورتوں کے ساتھ کرتے تھے اسے کیا اللہ نے روکا. وہ کیا کرتے تھے؟ شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی رہتی تھی، بیوی کو شوہر کے گھر والے کیا کرتے تھے شادی کر لیتے تھے. شوہر کا جو باپ ہے یا وہ بھی وہی شادی کر لیتا تھا اس بیوی سے. یعنی تو ایسا کرتے تھے کہ شوہر کا جو باپ ہے نا مطلب شوہر کے گھر والے شوہر کے انتقال کے بعد کیا ہے شوہر کے گھر والے کیا ہے بیوی کو دو کام کرتے تھے بیوی کے ساتھ. ایک ہے شوہر کے گھر والے ہیں کہ شوہر کا باپ ہے یا کوئی بھی کہ اس بیوی سے اس مطلب جسے ہم بہو بولیں گے اسے بہو ہونا چاہیے اسی سے شادی کر لیتا تھا. دوسرا یا نہیں تو وہ عورت جو ہے نا عورت کو کیا ہے مرتے دم تک کیا ہے شادی کرنے نہیں دیتے تھے.
جیسا کہ ساس گھر والے کیا ہے شوہر کے انتقال کے بعد کیا ہے بیوی کو مرتے دم تک شادی کرنے نہیں دیتے تھے. تو یہ بھی کیا ہے ظلم ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں عورت پر. شوہر کے انتقال کے بعد کیا ہے بیوی کو دوسری شادی کرنے نہیں دیتے تھے. یا نہیں تو خود کیا ہے شوہر کا جو ریلیشن جو بھی شوہر کے گھر والے جو ولی ہیں, مطلب شوہر کے جو ولی ہیں, شوہر کے جو چاچا ہیں, شوہر کے جو بھی باپ ہیں, وہ کیا ہے خود کیا ہے اس عورت سے شادی کر لیتے تھے. اس طرح کیا ہے شوہر کے انتقال کے بعد بیوی پر اس طرح ظلم ہوتا تھا. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یحل, حلال نہیں ہے تمہارے لیے. لا یحل کا مطلب حلال ہے, مطلب کیا ہے حرام ہے, مطلب کیا ہے حرام ہے. حرام ہے لکم تمہارے لیے ان ترثوا النساء, یہ کہ تم عورتوں کو وارث بنا لو کرہن, زبردستی. زبردستی کیا ہے کرہن کا مطلب زبردستی. ایک کہ تم تریثو کا مطلب وارث بنانا, یا وارث بنانے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی جو رہتی ہے بیوی کو شوہر کا جو باپ ہے وہ شادی کر لیتا تھا. یا نہیں تو شوہر کے گھر والے کیا کرتے تھے بیوی کو شادی کرنے نہیں, ساس گھر والے کیا بیوی کو شادی کرنے نہیں دیتے تھے, مرتے دم تک کیا بیوی پر ظلم کرتے تھے. اس طرح ہوتا تھا. وہی کیا ہے یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان ترثوا النساء, کہ تم عورت کو وارث نہ بناؤ. وارث نہ بناؤ کا مطلب یہی ہے کہ کیا ہے شوہر کے انتقال کے بعد کیا ہے بیوی پر ظلم کرنا. کیسا ظلم کرتے تھے؟ ایک ظلم یہ کرتا تھا کہ خود کیا ہے شوہر کا جو باپ ہے وہ بیوی سے اس کے بہو سے شادی کر لیتا تھا. یا نہیں تو خود کیا ہے شوہر کے گھر والے کیا ہے بیوی کو شادی کرنے نہیں دیتے تھے اس کے شوہر کے انتقال کے بعد. مرتے دم تک کیا ہے اسی طرح کیا ہے ظلم کرتے تھے عورتوں پر کرہن, زبردستی. کرہن کا مطلب زبردستی, یعنی کہ عورتوں پر اس طرح کیا ہے ظلم کرتے تھے زمانے جاہلیت میں. اللہ نے فرمایا کہ لا یحل, حلال نہیں ہے تمہارا, مطلب کیا ہے حرام. اس طرح اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. یہاں اللہ نے شوہروں کو نصیحت کی. یہاں اللہ نے شوہروں کو نصیحت کی کہ اگر شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے, شریعت میں کیا ہے خلا اور طلاق. شوہر ہے اسے بیوی پسند نہیں ہے تو شوہر کیا لے سکتا ہے طلاق لے سکتا ہے. شوہر بولے گا کہ جا میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں. اگر شوہر خود کیا ہے بیوی کو چھوڑ دیتا ہے تو بیوی شوہر کو مہر نہیں ملے گا, شوہر کو مہر نہیں ملے گا, یاد رکھیے یہ مسئلہ. دوسرا جو مسئلہ, اگر بیوی کہتی ہے کہ نہیں مجھے شوہر پسند نہیں, میں شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہوں, اسے خلا بولتی. اگر بیوی خود کیا ہے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے, ایسے وقت بیوی کے پاس جو مہر ہے وہ شوہر کو لوٹانا پڑے گا. بیوی کے پاس جو مہر ہے وہ شوہر کو لوٹانا پڑے گا. لیکن یہاں جو بات بیان کی گئی, زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ شوہر کو بیوی کو پسند نہیں آتا. بیوی تو شوہر کو پسند کرتی تھی لیکن شوہر کیا ہے بیوی کو پسند نہیں کرتا. شوہر کو پسند نہیں تھا بیوی, تو ایسے وقت کیا ہے شوہر طلاق لے سکتا ہے, لیکن شوہر طلاق نہیں لیتا تھا بلکہ بیوی کو اپنی نکاح میں رکھ کر ظلم کرتا تھا. کیوں؟ تاکہ خود کیا ہے بیوی کیا ہے خلا لے کر کیا چلے جائے. خود بیوی کہے کہ میں شوہر کو ناپسند کرتی ہوں. کیوں ایسا کرتے تھے؟ اگر بیوی خود چلے گئی تو کیا ہے بیوی مہر دے کر جانا پڑے گا, بیوی مہر دے کر جانا پڑے گا. تو وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ یعنی کہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ ولا تعضلوهن, شوہر کیا ہے بیوی کو ناپسند کرتا تھا. شوہر بیوی کو ناپسند کرتا تھا, اس وجہ سے کیا ہے شوہر کیا ہے طلاق نہیں دیتا تھا. کیوں؟ اگر شوہر طلاق دے گا, شوہر خود چھوڑے گا تو اسے مہر نہیں ملے گا, مہر کا پیسہ نہیں ملے گا. اس وجہ سے کیا ہے شوہر طلاق نہیں دیتا تھا, بلکہ کیا ہے شوہر کیا ہے بیوی پر کیا ہے پریشر کرتا تھا, بیوی پر ظلم کرتا تھا, مار پیٹ کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ بیوی خود چھوڑ کر چلے جائے. اگر بیوی خود چھوڑ کر چلی جاتی ہے, بیوی خود کہتی ہے کہ میں شوہر کو پسند نہیں کرتی ہوں, تو بیوی کو کیا ہے مہر لوٹانا پڑے گا, مہر کو لوٹانا پڑے گا. دیکھیے وہی اللہ نے فرمایا کہ لا تعضلوهن, تم عورتوں کو نام منع نہ کرو. ولا تعضلوا, ولا کا مطلب نہیں, تعضلوهن منع کرنا. اللہ نے فرمایا کہ تم شوہروں سے, اللہ نے کہا کہ تم اے شوہروں تم کیا ہے بیوی کو منع نہ کرو, بیوی کو منع نہ کرو. یعنی کہ اس کا مطلب اصل اس ترجمہ میں اگر سمجھیں گے تو تھوڑا ہارڈ ہے. یعنی کہ شوہر کیا کرتا تھا بیوی کو رکا لیتا تھا اپنی طرف, طلاق نہیں دیتا تھا, حالانکہ اسے پسند نہیں ہے بیوی لیکن پھر بھی رکاتا تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا تعضلوهن, تم اسے مت رکاؤ عورتوں کو. اگر شوہر کو پسند نہیں ہے تو شوہر چھوڑ دینا چاہیے, لیکن کیا ہے شوہر کیا ہے بیوی کو رکاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ بیوی خود کیا ہے یہ کہے گی کہ میں شوہر کو پسند نہیں کرتی ہوں, تو تب کیا ہے شوہر کو اس کا دیا ہوا مہر واپس آ جائے گا. تو وہی اس زمانے میں کیا رکا لیتے تھے, بیوی پسند نہیں ہے پھر بھی کیا ہے شوہر کیا رکا لیتا تھا اپنے گھر میں, بیوی کو طلاق نہیں دیتا تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا تعضلوهن, تم عورتوں کو مت روکو, تم عورتوں کو مت روکو. یعنی کہ اگر عورت پسند نہیں ہے تو تم چھوڑ دو, لیکن کیا ہے عورت پسند نہیں ہے تو پھر بھی کیا ہے شوہر کیا ہے بیوی کو روکتا تھا. کیوں روکتا تھا بیوی شوہر کو؟ لتذهبوا, تاکہ وہ خود دے ببعض ما آتیتموهن, بات چیز جو انہوں نے بیویوں کو دیا ہے. یعنی کہ اس نیت سے کیا ہے شوہر بیوی کو روکتا تھا تاکہ بیوی خود کہے کہ میں کیا ہے شوہر کو پسند نہیں کرتی ہوں. تو ایسے وقت کیا ہے بیوی کو کیا ہے اس کا دیا ہوا مہر لوٹانا پڑے گا, اس کا دیا. یعنی کہ لتأخذوا, تاکہ شوہر کیوں روکتا تھا؟ لتأخذوا, تاکہ وہ لے لے,
اس کا دیا ہوا مہر کیا ہے وہ لے لے ببعد ما آتیتموہن، ما جو آتیتموہن جو شوہر نے بیوی کو دیا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے زمانے جاہلیت میں کیا ہے شادی ہونے کے بعد اگر شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے تو کیا ہے شوہر طلاق نہیں دیتا تھا، کیونکہ اگر طلاق دے گا تو اسے مہر نہیں ملے گا. تو لیکن کیا کرتا تھا بیوی پر ظلم کرتا تھا تاکہ بیوی خود کہے کہ میں شوہر کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو اس وقت کیا ہے شوہر کو کیا ہے مہر دے کر کیا ہے بیوی الگ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے شوہر کیا ہے اس زمانے میں کیا ہے بیویوں پر ظلم کرتے تھے تاکہ بیوی خود کیا ہے چھوڑ کر چلے جائے تو اسے کیا ہے کچھ مہر کا پیسہ مل جائے گا. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ ولا تعضلوہن، تم بیویوں کو نہ روکو، لتذهبوا، کیوں روکتے تھے؟ لتذهبوا، تاکہ وہ لے لے ببعض ما آتیتموہن، جو کچھ انہوں نے ان کو دیا ہے. مطلب کیا ہے مہر واپس کرنے کے لیے خود بیوی کے منہ سے نکالنا چاہتے تھے کہ وہ خود کیا ہے بیوی کہے میں تجھے ناپسند کرتی ہوں. بیوی خود کے منہ سے نکالنا چاہتے ہیں کہ میں تجھے ناپسند کرتی ہوں. اگر بیوی خود چھوڑ کر چلے جاتی ہے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ بیوی کیا ہے مہر لوٹا کر جانا پڑے گا. اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ الا، مگر، ان یاتینا، ایک عورت لے کر آتی ہے، ان یاتینا لے کر آتی ہے بفاحشہ، بفاحشہ کا مطلب زنا، مبینہ ایک واضح، فاحش مطلب زنا. یعنی کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ شوہر اور بیوی، شوہر بھی بیوی کو پسند کرتا ہے، بیوی شوہر کو پسند کرتی ہے، لیکن نعوذ باللہ بیوی نے زنا کر لی، نعوذ باللہ کیا ہے بیوی نے زنا کر لی. اللہ المستعان. ابھی نہیں آ رہا کلیئر آواز؟ کہاں سے نہیں آ رہا؟ ابھی نہیں آ رہا کلیئر؟ لاسٹ آیت مطلب کہاں سے بولیے، کہاں سے ریپیٹ کرنا ہے؟ وہ جو بیوی اور شوہر کے بارے میں جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. احسن. الا یاتینا، دیکھیں الا مگر، یاتینا لے کر آتی ہے عورت، کیا لے کر آتی ہے؟ بفاحشۃ مبینہ مطلب زنا. یعنی کہ نعوذ باللہ شوہر بیوی ہے، بیوی کو بھی شوہر پسند کرتا ہے، شوہر کی بیوی پسند کرتا ہے، لیکن بیوی نے زنا کر لی، بیوی نے زنا کر لی. تو ایسے وقت کیا ہے شوہر کیا ہے بیوی پر ظلم کرے گا، بیوی سے یہ کہے گا کہ دیکھیے اب میں تجھے چھوڑ دینا چاہتا ہوں، تو خود کیا ہے خلا لے لے، تو خود کہے کہ میں شوہر کو ناپسند کرتی ہوں. تو ایسے وقت کیا ہے بیوی کو مہر لوٹا کر جانا پڑے گا، مہر کیا ہے بیوی کو لوٹا کر جانا پڑے گا. یعنی کہ اگر کوئی بیوی زنا کرتی ہے تو ایسے وقت شوہر کہے گا کہ میں تجھے طلاق نہیں دیتا ہوں، لیکن تو خود کیا ہے مجھے چھوڑ دے. اب تو بیوی خود کیا ہے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے تو بیوی کو کیا ہے اس کا جو مہر ہے وہ بھی لوٹانا پڑے گا. وہی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر بیوی اس طرح کرتی ہے تو ایسے وقت شوہر کہے گا تو کیا کر، خود کیا ہے خلا لے لے، تو خود کیا ہے مجھے چھوڑ دے اور ساتھ میں مہر دے کر کیا تو مجھے چھوڑ دے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الا مگر، یاتینا عورت لے کر آتی ہے بفاحشۃ مبینہ، واضح زنا. دیکھیے بفاحشۃ مبینہ، یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں کہتے ہیں اگر کوئی ایسی عورت ہے، ایسی بیوی، بفاحشۃ مبینہ کا مطلب ایک ہی معنی زنا ہے. اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے تو ایسے وقت کیا ہے شوہر کی چوائس یہ ہے کہ شوہر کیا بیوی کو چھوڑ سکتا ہے. یہ دوسرا ایک ہی بفاحشۃ مبینہ بد زبان، عورت کیا ہے بد زبان ہے، بات بات میں شوہر کو گالی دیتی ہے، بات بات میں شوہر کو ستاتی ہے، شوہر کو ہمیشہ ستاتی ہے. ایسی عورتوں کے بارے میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے وقت کیا ہے شوہر کیا ہے اس بیوی کو چھوڑ سکتا ہے ایسی حالت میں بھی ہے، کیونکہ زندگی میں اصل سکون ہے. اگر وہاں سکون نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ چھوڑ دو. تو بفاحشۃ مبینہ کا ایک مطلب زنا ہے، دوسرا مطلب بذیء اللسان، مطلب بری زبان ہے، بات کرے تو شوہر کو تانا دینا، شوہر کو گالیاں دینا، شوہر کو تکلیف دینا. اگر کوئی بیوی ایسی ہے وہاں بھی کیا ہے شوہر کہے گا کہ بیوی کو تو خود کیا ہے مجھے چھوڑ دے اور ساتھ میں مہر دے کر تو چلے جا. یہ دوسرا معنی ہے فاحشہ کا. تیسرا جو معنی ہے مطلب بیوی ایسی ہے جو زندگی شوہر کو سکون نہیں دیتی ہے، ہر قسم کی تکلیف، بفاحشۃ مبینہ کسی بھی قسم کی تکلیف اگر شوہر بیوی کو دیتی ہے، ایسے وقت شریعت یہی کہتی ہے شوہر بیوی کو کہے گا تو مجھے چھوڑ دے اور ساتھ میں مہر دے کر تو چلے جا. یعنی کہ بفاحشۃ مبینہ کا مطلب دو معنی سمجھیے، ایک ہے کہ زنا ہے، دوسرا ایسی عورت جو کیا ہے شوہر کو تکلیف دیتی ہے زبان کے ذریعے سے، ہر قسم کی تکلیف کیا ہے شوہر کو دیتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کس سے منع فرمایا. اگر کوئی عورت اس طرح ہے تو کیا ہے شریعت کہتی ہے کہ تم کیا کرو اسے چھوڑ دو. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ. پھر اس کے بعد اللہ نے شوہر بیوی کو نصیحت کی، وعاشروہن، وعاشرو مطلب زندگی گزارنا. شوہر بیوی زندگی گزارے بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، مطلب ان کی زندگی کیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہو. ان کی زندگی کیا ہے ان کو جو ہر قدم جو ہے نا قرآن حدیث کے مطابق ہو. شوہر کی زندگی ایسی ہو تبھی ان کی زندگی میں سکون رہے گا. یاد رکھیں فلم گانے کبھی سکون نہیں رہے گا، کبھی سکون نہیں رہے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وعاشروہن، تم زندگی گزارو بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، اچھی طریقے سے تم کیا زندگی گزارو، اچھی زبان سے. شوہر کیا ہے بیوی کی اطاعت کرے اور بیوی کیا ہے مطلب
بیوی جو ہے نا شوہر کی اطاعت کرے اور بیوی کیا ہے شوہر پر خرچ کرے، مطلب یہ جو تمام واجب جو چیز ہے یہ تمام چیز ادا کرے، یہ تبھی کیا شوہر بیوی کی زندگی میں سکون رہے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف، بھلائی کے ساتھ کیا شوہر بیوی زندگی گزارے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اللہ نے یہ فرمایا کہ شوہر ہے، بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے، مطلب بیوی پورے اچھی عادت کی ہے لیکن کوئی عادت ناپسند ہے شوہر کو، تو شریعت یہ کہتی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شوہر ہے اسے بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے، کوئی عادت ناپسند ہے، تو ایسے وقت کیا ہے شوہر کیا ہے بیوی کو صبر کرے گا، اس عادت پر چھوڑ دے گا، کیونکہ کوئی ایک عادت ہے، مطلب سب میں سے ایک عادت کیا ہے بیوی کی ناپسند ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ تم بھول جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو ایک نیک اولاد دے، نیک اولاد ہو بھی سکتا ہے نا، یعنی کہ اسی عورت کے ذریعے سے اور بھی خیر ہے، اسے تم دیکھو، عورت میں ایک بیماری ہے تو اس میں کیا اچھائی کئی ہوگی نا، تم اسے دیکھو۔ اسی وجہ سے ابو داؤد کی حدیث آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر، اللہ نے فرمایا کہ اے شوہر تم کو بیوی میں کوئی عادت ناپسند ہے تم بیوی کو مت چھوڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ جو عادت ہے تم کو پسند ہو، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، وہی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ فَإِن، اگر كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہن کا مطلب بیوی، شوہروں سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تم کیا ہے مت چھوڑو بیوی کو، فَعَسَىٰ قریب ہے کہ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر فَعَسَىٰ قریب ہے کہ تم تَكْرَهُوا شَيْئًا، تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، تکرہو مطلب تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، مطلب بیوی میں کوئی ایسی عادت ہے جسے کیا تم ناپسند کرتے ہو، بیوی میں کوئی ایسی عادت ہے جس کو تم کیا ہے ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ بنا دے گا فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس بیوی میں بہت زیادہ خیر اللہ تعالیٰ بنا دے گا، یعنی کہ بیوی میں کوئی مائنس پوائنٹ ہے آپ اسے مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اچھی عادت ہوگی جس سے کہ آپ کی زندگی میں سکون رہے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے فرمایا کہ بیوی میں کوئی بری عادت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی اچھائی خیر بھی کہ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی بیوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد دے دے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کیا روشن ہو جائے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں ایک عام نصیحت کیا اللہ نے، آواز کلیئر ہے؟ السلام علیکم، کلیئر، احسن۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ بنا دے گا فِي خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی کہ اللہ نے یہاں عام نصیحت کی۔ دیکھیں آیت نمبر 19 میں سب سے پہلے اللہ نے یہ بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، بیوی شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو کون شادی کرتے تھے، شوہر کا باپ کیا بیوی سے شادی کر لیتا تھا، یا نہیں تو شوہر کا باپ یا شوہر کے گھر والے، یوں سمجھو کہ ساس گھر والے کیا ہے بیوی پر اتنا ظلم کرتے تھے کہ بیوی کو دوسری شادی کرنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا 19 نمبر آیت میں 19 دوبارہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، مطلب حرام ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، یہ کہ تم عورت کو وارث بنا دو، کرہن، زبردستی کیا ہے بیوی کو دوسری شادی کرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ زبردستی کیا ہے شوہر کا باپ کیا ہے بیوی سے شادی کر لیتا تھا، بلکہ شوہر کا جو ولی ہے، چاچا جو بھی ہے، وہ بیوی سے شادی کر لیتا تھا، دیکھ بیوی کو پسند نہیں تھا، اس طرح کے زمانے جاہلیت میں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے یہ چیز، لا یحل۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا تعدلوهن، اللہ نے فرمایا کہ اے شوہر تم کیا ہے بیوی کو مت روکو، مطلب زمانے جاہلیت میں کیسا ہوتا تھا، اگر شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے تو ایسے وقت کیا ہے شوہر طلاق نہیں دیتا تھا، اگر شوہر خود چھوڑ دے گا تو شوہر کو مہر نہیں ملے گا، لیکن بیوی خود چھوڑ دیتی ہے تو شریعت میں یہ ہے کہ بیوی مہر دے کر کیا ہے شوہر کو چھوڑے گی، لیکن زمانے جاہلیت میں اگر شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے تو ایسے وقت کیا ہے شوہر طلاق نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ولا تعدلوهن، تم عورتوں کو مت روکو، یعنی کہ اگر تم کو پسند ہے تو عورتوں کو رکھو، اگر تم کو پسند نہیں ہے تو عورتوں کو چھوڑ دو، لیکن کیا کرتے تھے ولا تعدلوهن، یعنی کہ روک لیتے ہیں، شوہر کیا بیوی کو روکتا تھا کہ کیا ہے طلاق نہیں دیتا تھا، کیوں، لتذهبوا، تاکہ وہ لے لے ببعض بعض ما آتیتموهن، جو شوہر نے بیوی کو دیا ہے۔ ترجمہ میں تھوڑا یہ ہے لیکن معنی سمجھ جائیں گے تو مسئلہ آسان، آتی تو مطلب دینا، یعنی کہ شوہر اس نیت سے بیوی کو روکتا تھا کہ بیوی خود کہے کہ میں اس شوہر سے ناپسند کرتی ہوں، تو ایسے وقت بیوی کو مہر دے کر کے شوہر سے الگ ہونا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ الا، مگر ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر عورت نعوذ باللہ بیوی زنا کرتی ہے، ایسے وقت شوہر بیوی سے کہے گا کہ تو خود مجھے چھوڑ دے، ساتھ میں کیا ہے وہ زنا، وہ جو مہر کا پیسہ ہے وہ مجھے دے دے بس، اگر بفاحشۃ مبینہ کا مطلب ایک مطلب زنا ہے، دوسرا ایک ہے کہ عورت ایسی ہے جو کیا ہے شوہر کو تسلی نہیں دیتی ہے، بد زبان ہے، ہمیشہ شوہر کو تسلی نہیں دیتی ہے، شوہر پر ظلم کرتی ہے، تو ایسی عورتوں کے بارے میں بھی شریعت یہ کہتی ہے، شوہر کہے گا کہ تو خود کیا مجھے طلاق دے دے اور کیا ہے اپنا جو مہر کا پیسہ مجھے دے کر کیا ہے تو چلے جا،
یہاں دو چیز کیا ہے مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے شوہر بیوی کو نصیحت کی وعاشروہن بالمعروف، تم اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو، آپس میں خوشی خوشی قرآن حدیث کے مطابق کیا زندگی گزارو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے شوہر بیوی کو ایک اور نصیحت کی کہ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے طلاق مت دو، اسے مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری کوئی عادت ہوگی جسے تم کو پسند ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جس بیوی سے تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کہ اس بیوی میں کئی سارے خیر اللہ نے رکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس بیوی کو تم ناپسند کرتے ہو اسی بیوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو اولاد دے گا، اس اولاد میں کئی خیر تمہارے لیے ہوگا۔ یہاں کیا ہے آیت نمبر 19 جو ہے نا، اس میں تھوڑے احکام و مسائل ہیں۔ آیت نمبر 18 و 19 میں کیا ہے، آج کا درس کیا ہے ہو گیا